بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. ناظرین پاکستان افغانستان پر حملہ کرے گا، یہ ہماری ویڈیو اسامہ صاحب کی یہ پیش ہوئی اور بڑے حملے کی بات ہوئی تھی. یہ پیش ہوئی مطلب میں ہنس رہا ہوں، ہنسنا نہیں چاہیے، لیکن یہ ہے کہ یہ پیش ہوئی سچ ہوگی. اس کے اوپر ہم نے ڈیٹیل ویڈیوز آگے بنانی ہے، لیکن آج کی ویڈیو بڑی امپورٹنٹ ہے. وہ یہ کہ مودی اسرائیل کا دورہ کرنے جا رہا ہے. ایجنڈا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں we will work to form a new axis against the collapsing Shia axis and the emerging Sunni axis. کیا معاملات ہونے والے ہیں آگے 2027 میں؟ کیا کچھ بدل چکا ہوگا؟ اور جو لیڈر اسامہ صاحب نے کہا تھا 2026 میں ختم ہو جائیں گے، 2027 میں کون ہوگا؟ اور اس کے ساتھ کیا دنیا کو نیا نظام دیکھ رہی ہوگی؟ معاملات کیا ہوں گے؟ رسی کھل چکی ہوگی یا رسی کے سرے کو آگ لگ چکی ہوگی؟ جانتے ہیں محمد اسامہ علی، دا ویری فیمس authentic astrologer, business consultant, religious scholar، اور اب میں یہ کہہ دوں کہ وہ ماہر ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز کے، تو آئی ہوپ آپ کو مائنڈ نہیں کرنا چاہیے اور کرنا بنتا بھی نہیں ہے. میں سمجھوں محمد اسامہ علی، انہیں سے جانتے ہیں کیا یہ سینیریو بن رہا ہے. اسامہ صاحب اوور ٹو یو سر، کیا دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اگلا سال تو ایک ہیڈنگ لکھیں چلیں یادگیری، یا پہاڑ عوام پہ یا عوام پہاڑوں پہ. 2027 جون جو ہے نا کچھ اس طرح کے منظر کو بتاتا ہے، یا عوام پہاڑ پہ یا پہاڑ عوام پہ، دونوں میں سے کچھ ہوگا. اس طرح کی صورتحال ہے. خیر سب سے پہلے اب آپ کے پہلے اس کی طرف آؤں. مودی اور یہ یاہو کا جو نیکسس ہے، بیسیکلی یہ وہ منصوبہ ہے جس کی پہلے بھی ہم اس پہ بات کر چکے ہیں اپنے ناظرین کے لیے، کہ یہ سندھ کے ذریعے بلوچستان سے ہوتے ہوئے اور ایران کے کچھ اضلاع کاٹ کے، اب تو ویسے ہی ان کا شام ان کا ہو چکا ہے، تو یہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل کو کنیکٹ کریں انڈیا سے ڈائریکٹ ون روڈ. اور اس میں ایک اور روڈ کی آپشن بھی موجود ہے، جو کہ وہ روڈ ہے جو ٹرمپ روڈ آپ کو یاد ہے جس کو نام دیا گیا. تو ایران نے مخالفت کی تھی، آذربائیجان اور آرمینیا اور اس سائڈ پہ کہیں وہ ایک روڈ کی آپ لوگوں نے خبریں سنی ہوں گی. تو یہ اس روڈ سے ہوتے ہوئے ایک جا کے شام اور اس طریقے سے کنیکشنز کی سوچ رہے ہیں. یہ وہ ایکسس کی بات، اور ہم یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بہت پہلے اس کو بیان کر چکے ہیں کہ یہ منصوبہ ہے اصل میں. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ انڈیا کی زیادہ تر مشقیں اس دفعہ آپ کو سندھ بارڈر کے قریب زیادہ ملی، اور ہم نے بھی آپ کو یہ بتایا تھا کہ کریٹیکل بارڈر پنو عاقل، رحیمیہ خان اور یہ ساری سائڈ جو ہیں یہ زیادہ کریٹیکل رہیں گی، کیونکہ رحیمیہ خان وہ علاقہ ہے جہاں کشمور کی جگہ پہ جہاں 3 صوبے ملتے ہیں. مطلب اگر وہاں سے کاٹو تو بس 3 صوبے کٹ جاتے ہیں پاکستان کے، پنجاب سے اور میجر پاکستان سے. تو ایک تو ان کا یہ مشن بہت واضح ہے، اور جس طرح کی انسرجنسی اور جس طرح کا بی ایل اے اور جس طرح کا طالبان اور یہ سارا آپ دیکھ رہے ہیں بلوچستان اور کے پی کے میں، اس طریقے کی جنگ ہی ہے. اور ہم مانتے نہیں ہیں بس، کیونکہ ہم چاہتے ہیں ہمارے جب تک گھر میں آگ نہ لگے اس وقت تک، وہ جیسے کہتے ہیں گھر میں آگے بم نہ گرے، ہم جنگ نہیں مانتے. حالانکہ جنگ شروع ہو چکی. اور افغانستان پہ دیکھیں آپ 26 اس دن جو جگہوں کی بات تھی، یا جو بھی جتنے دن بھی ہم نے جنگ لڑی، اس سے تو کہیں زیادہ ریگولر ہماری کیجویلٹی اس سے کہیں زیادہ ہو رہی ہیں. دشمن کے بھی بہت زیادہ مارے جا رہے ہیں اور باقی بھی سب. اصل عقل تو ان کی بدبختی دیکھو کہ یہ نامراد ساری زندگی کلمے اور اسلام کے نام پہ جیتے مرتے رہے، بھرتی اسلام کے نام پہ ہوئے، اور آج انڈین اس کے پراکسی بن کے بیٹھ گئے. کیسی نحوست ہے ان پہ، مطلب اس سے بڑے بد نصیبی کیا ہوگی کہ آپ چھوڑیں جی پاکستانی حکومت یا پاکستانی جو بھی مینجمنٹ ہے، اس سے تو پاکستانی عوام کو بھی 100 مسئلے ہوں گے. لیکن آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کا حکم آپ کو کیا چیونٹی بھی مارنے دیتا ہے کہ نہیں بغیر اس کے.
اور کیا یہ لگائے رکھتے ہیں فتویٰ فتویٰ، اللہ کے حکم کے آگے کوئی فتویٰ نہیں ہوتا، آپ کسی کی جان جون نہیں لے سکتے، سمپل از دیٹ۔ بلکہ آج آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، یہ بھی میں اس پہ پروگرام کروں گا اس مہینے ماہ مبارک کی برکت سے، کہ قتل کا مطلب جو آپ لوگ ترجمے کر رہے ہیں نا، قتل کا مطلب یہ جو یقاتلوا فی سبیل اللہ کا مطلب گردنیں مارنا نہیں ہے، یہ گردنیں کاٹنا نہیں ہے قتل کا مطلب۔ اور اس پہ یہ آپ کے اب تک کے جتنے بھی سائنسدان ماشاءاللہ گزرے ہیں، منہ سے جھاگیں نکل رہی تھی، آج کا اسلام انہی کے ترجموں کی دین ہے، اور سب نے جا کے ابن کثیر سے اٹھا کے کاپی ماری، اپنی مرضی کا لا کے شروع ہو گئے۔ انگریز ایک تھا، اب میرے اچانک اس میں روزے میں دماغ سے نام نکل گیا، وہ قرآن کا ترجمہ کرنے کے لیے مدینہ آیا، سعودیہ آیا، اس نے کہا لوکل لینگویج میں تھا، پہلے لوکلز کے ساتھ اٹھوں بیٹھوں گا، وہ مجھے ٹرمز بتائیں گے، تب میں اس پہ عمل کر کے اس سے ایک وہ نکالوں گا، اس کا ایسنس، کہ عربک جس لینگویج میں آیا اترا ہے وہ ادھر کی تھی، اس کا مطلب کیا ہے۔ جیسے ابھی محبت کا مطلب آپ لوگوں کے تو جو بھی دلی جذبات ہیں، تو جب اللہ محبت کرتا ہے پھر اس پہ جذبات کیسے ڈالیں گے آپ پھر کہیں گے نہیں وہ اس کی محبت اس کی طرح سے ہوگی، ہماری محبت ہماری طرح سے، تو پھر لفظ ہی کیوں نہ بدل دیتا، وہ بدل کیوں نہ دیتا۔ تو یہ لیکنگز ہیں جو قرآن کی انٹرپریٹیشنز انہوں نے کی ہوئی ہیں، وہ بالکل جسٹیفائی نہیں کرتی۔ ٹوٹل سمجھ لیں کہ آج کا جو مسلمان آپ کا دھکے کھا رہا ہے، اور جس ذلت میں گرا ہوا ہے، اور جتنی ہمارے سر پہ بیزتی ہیں، اور جو ہے وہ ٹوٹل اگینسٹ ہے اسلامی تعلیمات کے، اللہ کے پیغام کے۔ اور قتل کا مطلب کوئی وہ نہیں ہے جو گردنیں اڑانا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگوں کی جو جب بنیادیں ہی غلط ہیں، جب ان کی انڈرسٹینڈنگ ہی غلط ہے، تو کسی بھی شر سے خیر نہیں نکلا کبھی بھی، کسی بھی شر بنیاد میں بویا گیا ہو تو اوپر خیر نہیں آتی۔ تو اس بنیاد پہ ہی میں نے آپ کو کہا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ، خیر پاکستان کی جو پریڈکشن تھی وہ ایک علیحدہ تناظر میں تھی، وہ اس تناظر میں تھی کہ مارس ایگزالٹڈ تھا، اور جب مارس ایگزالٹڈ ہوتا ہے تو جتنی بھی فوجیں ہوتی ہیں، جہاں بھی کنفلکٹ چل رہے ہوتے ہیں، وہ بڑی جیسے کہتے ہیں اتھارٹیرین سٹائل سے اور بڑی اسٹریٹجک موو لیتی ہیں، اور بڑے کانفیڈنس سے وہ کرتی ہیں اور گھس کے ہی مارتی ہیں۔ تو وہ آپ نے دیکھ لیا گھس کے مارا، لیکن اصل کہانی تو اب شروع ہوئی ہے۔ اب سمجھیں کہ انگارک یوگ کو ایمپلیفائر ملا راہو کی شکل میں، جو ایمپلیفائی کرے گا، جیسے آپ کے یہ وہ کوئی گیس سے کوئی بڑھا رہا ہو اس کو کچھ اس طریقے سے۔ اسامہ صاحب، یہ افغانستان پاکستان کے جو آنے والا سینیریو ہے، آنے والا وقت ہے، اس کے اوپر ہم ایک الگ سے ویڈیو بنانی ہے، تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہم اسپیسیفکلی، کیونکہ وہ پاکستان میں رہنے والے اور باقی جو ہمارے بارڈر ایریا میں لوگ ہیں ان کے لیے ایک آئی اوپننگ ہوگی۔ لیکن ابھی جو ہے یہ جو 2026 میں جو رہ گیا، 2027 میں اس کا کیا بنے گا، اور رسی کھل گئی ہے یا رسی کے سرے کو آگ لگ چکی ہے، یہ ذرا ایلیبوریٹ کریں نا، نظام والا کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ ہاں، اس میں دو چار چیزیں لے لیں، یہ کل کی ہی تازہ ترین وہ ریڈنگ تھی، اور کل آپ بیزی رہے تو عوام کو آج لیٹ پہنچ رہی ہے، کیونکہ آج کل تو تازی لیا کریں، ماہ رمضان ہے، کسی بھی وقت جو ہے نا وہ شروع ہو جاتا ہے اس کا سلسلہ۔ اچھا دیکھیں، اس میں جو عوام پہاڑوں پہ یا پہاڑ عوام پہ، یہ تو ہو جائے گا کیونکہ سیٹرن ایریز میں آئے گا جون 2026 میں، تو سیٹرن جب آتا ہے تو بس بوجھ آ جاتا ہے، اور سیٹرن پہاڑ کو بھی بتاتا ہے، اور ایریز جو ہے منڈین اسٹرالوجی میں پبلک ہوتی ہے، عوام ہوتی ہے، کسی بھی ملک کی آئیڈینٹی ہوتی ہے، تو اس پہ یہ آ رہا ہے۔ دوسرا یہ تھا کہ جو رسی ہے اس کو تو آگ لگ چکی ہے، اب رسی لگ کے جب آگ سے وہ جیسے کہتے ہیں جب پہنچے گی تو کھل جانی ہے، رسی 2027 کے جون میں کھل جائے گی، میکسیمم لیڈر ریپلیس ہو چکے ہوں گے، میکسیمم جو ہے وہ آپ کی ڈسپلن ختم ہو چکا ہوگا، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بالکل خراب ہوگی، گرپ ختم ہو چکی ہوگی، عوام بڑی مشکل میں ہوں گے، کام سلو ہو جائیں گے، صرف لیبر طبقہ جو ہے اس کا سروائیول بہت آسانی سے زبردست ہوگا۔ وہ جو کہتے ہوتے ہیں ہمارے پاس جمع کرنے کو کچھ نہیں ہے، وہ انہوں نے جو جمع کیا ہوگا نا وہ آپ کو دے دے کے اپنا کام کرائیں، کیونکہ ان سے تو ہلا ہی نہیں جانا، یہ تو اب نیٹوں پہ اور اے سیوں میں لیٹ کے اتنے سلو ہو چکے ہیں کہ اب تو
بہت مشکل ہے. تو مزدوروں کی عیش ہوگی. پارٹیوں کے چیئرمین تبدیل ہو چکے ہوں گے, میکسیمم بدل جائیں گے, لیڈر پارٹیوں کے انسٹیٹیوشنز کے ٹاپ پوزیشنز بدل جائیں گی 2027 کے جون میں. اسی لیے جو آپ کی سب سے بڑی ٹاپ پوزیشن ہے اس کی میں نے جو ڈیٹ دی ہوئی ہے وہ فروری 2027 ہے. بہرحال یہ اب جون میں تو ویسی اوور آل پوری دنیا کے لیے وہ ہوگا, ٹرمپ کیا اور باقی کیا ساری. اچھا جی, اسی کے ساتھ ساتھ جو سمجھ لیں کہ ہمسایوں سے تعلقات ملکوں کے خراب ہوں گے, مواصلات کا نظام بھی درم برم ہو سکتا ہے اس ٹائم پہ, زمینی رابطے, امپورٹ ایکسپورٹ, اس ٹائپ کے ایشوز ہو سکتا ہے کہ وہ. ایون یہ بھی ہوگا کہ بڑا بیٹا تو ہو گیا, چھوٹا بیٹا اب نہیں آنے والا اس دوران. حالات ایسے ہوں گے آپ بچے سوچیں گے بھی نہیں. مطلب یوں ہوگا کہ پہلا تو آ سکتا ہے جس کی نئی شادی ہوئی پہلا بیٹا یا بیٹی واٹ ایور, لیکن سبلنگز نہیں آئیں گے. یہ بھی اس سے چھوٹا نہیں آئے گا. اس میں بھی بہت زیادہ وہ چیزیں وہ ہو جائیں گی. حکومتیں موسٹلی اپنی زمین بوس ہو رہی ہوں گی, لیڈرز اینڈ کو جا رہے ہوں گے. اور اس ٹائم میں ایک اچھی بات ہوگی کہ ریلیجیس ایکچوئل جو سینس ہے, جو کور سینس ہے ریلیجن کی, وہ کھڑی ہوگی. کیوں؟ جوپیٹر اس ٹائم پہ سیم جون کے اس مہینے میں لیو میں ہوگا. تو لیو حکومتوں, کنگ شپ اس کو بتاتا ہے, اور اس میں جوپیٹر اس کو درستگی کو بتاتا ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ اتنا اس وقت سے لے کے 27 کے جون تک بڑا کچھ گزر چکا ہوگا جس کے تحت یہ حالات آ جائیں گے. تو پھر وہی بات جو میں کیا کرتا ہوں کہ اوریجنل لیڈرشپ آگے آئے گی, جن میں کرنے کے جذبے ہوں گے وہ آگے آئیں گے. باقی یہ جتنے بزنس مین ہیں سو کالڈ یہ یہاں سے بھاگ چکے ہوں گے. شادیاں وادیاں کم ہو رہی ہوں گی, پارٹنرشپ اور یہ سارے معاملات بھی سوشل یہ بھی سلو ہو سکتے ہیں اس ٹائم پہ. کوئی اپنے لیے بھی کوئی کام نہیں کر سکے گا اور کوئی کسی کے لیے بھی کوئی کام نہیں کر پائے گا. یہ بھی اب ایک صورتحال ہے. بس اس ٹائم فلو میں لکھ رہا ہوتا ہوں تو, اور ابتدا رک جائے گی. مطلب اس ٹائم پہ یہ وہ پیریڈ ہوگا کہ آپ کچھ انیشیٹ نہیں کر پائیں گے ایسا لگتا ہے. جو اپنے لیے جیسے آپ لوگ جیتے ہیں جیسے ان کے لیے تو بہت بڑا وقت ہے, جو بالکل اپنے لیے جی رہے ہیں. جو پبلک کے براڈر اس میں وہ بھی رک جائیں گے. اوور آل آپ کوئی انیشیٹو نہیں لے سکیں, کچھ نیا سٹارٹ نہیں کر سکیں گے. یہ سب کچھ ایسا وائنڈ اپ ہو رہا ہے. اور اسی طریقے سے آبادی کو ڈیفینیٹلی ظاہری بات ہے جب چھوٹے بہن بھائی نہیں ہونے, پہلے نئے شادیاں اتنی ہو جائیں تو ہو جائیں, شادیاں بھی رک رہی ہیں نا. وہ اتنا اچھا ماحول نہیں ہے 2027 کا جو نظر آ رہا ہے. اور اس میں یہ تھی آپ کی رسی اور اس کی. باقی اب یہ ہے کہ جو آپ کی یہ ون ورلڈ یہ جو روڈ ہے یہ رسی بھی کھل چکی ہوگی. یہ ایران, پاکستان, انڈیا, ڈفرینٹ جگہوں پہ ڈفرینٹ اس میں جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ جاری ہوگی, لڑائی جھگڑا فساد یہ وہ سب کچھ چھوٹے چھوٹے گروپس میں یہ پورے ایریوں میں ایسے چل رہا ہوگا. جیسے آپ کی بی ایل اے بلوچستان میں, انڈیا میں کچھ چل رہا ہوگا, کچھ ایران میں چل رہا ہوگا, ایسے پوری پٹی یہ اسی اس میں ہوگی. لیکن ڈسپلن ختم ہو جائے گا. یہ جو آج کل آپ لوگوں کو قانون اور قانون کی حکمرانی اور یہ اور وہ جو جتنی بھی کہانی ہے, یہ کیوں پوچھیں کیوں؟ سیٹرن ڈیبلیٹڈ ہو جائے گا. جو ڈسپلن کا پلانٹ ہے وہ ڈیبلیشن میں چلا جائے گا. ایریز اس کا جو ہے وہ ایک ڈیبلیٹڈ وہ ہے سائن ہے. مطلب وہ ویک ہو جائے گا. ویک ہو جائے گا یعنی کہ کام نہیں ہوگا, کام سلو ہو جائیں گے. ایک تو سیٹرن اوپر سے, اور اب آ جائیں کہ ایریز بذات خود فرسٹ سائن ہے, یعنی کہ سیٹرن اپنا 30 سالہ سائیکل پورا کر چکا ہے, اس آخری فیز میں جا رہا ہے. تو نئی اس نے اپنی ایریز میں نئی کہانی شروع کرانی ہے آپ سے. تو وہ جب آتا ہے تو کیا کراتا ہے؟ وہ آپ پہ ذمہ داریوں کے نئے بوجھ ڈالتا ہے, نئی رسپانسبلٹیز ڈالتا ہے, نئے آپ کو آغاز کرواتا ہے ان ٹرمز آف رسپانسبلٹی, اور فیوچرسٹک جو فاؤنڈیشنل ورک ہے وہ کرواتا ہے. سیٹرن بوجھ ڈال دیتا ہے. تو عوام اب ساری بندے کی پتر بن کے پھر یاد کرے گی ہم کہا کرتے تھے وہ کھانا اکٹھا کر لو, وہ بکریاں لے لو, شوگر لگاتے تھے, یہ ٹھٹھے اڑاتے تھے. تو ان کو یہ ساری باتیں یاد آئیں گی کہ اچھا تھا, کاش ایسے کر لیتے ویسے کر لیتے. بہرحال تو یہ صورتحال جو ہے وہ رہے گی. اور باقی یہ جو
منصوبہ ہے یہ بالکل اپنے آگے بڑھے گا. جو مودی یاہو کا جو بھی معاملہ ہے یہ اب آگے اپ کمنگ دنوں میں ایران اٹیک کے بعد اس میں ایک اگلی پیش رفت آئے گی, کیونکہ انڈیا کے ذریعے وہ پاکستان سے اب وہ کرے گا نا, کہ ان کی پہلی تو کوشش یہ ہے کہ ہمیں افغانستان میں الجھا کے زیادہ ہم اس میں وہ کریں, ہماری پاک فوج ادھر الجھی رہے اور یہ لوگ دوبارہ سے ہمارے لیے کوئی وہ کریں اٹیک اور اس طریقے کی چیزیں. تو بہرحال یہ سچویشن تو آؤٹ آف کنٹرول ہی ہو جائے گی. پھر بھی پتہ نہیں اب 3-4 یہ سارے ملک بھی جنگ میں آ گئے, پھر بھی کوئی مانے گا عالمی جنگ ہے یا نہیں, اب یہ نہیں کہہ سکتے, کیونکہ ہوئے سن پڑے ہیں ان کو پتہ کوئی نہیں چلتا. بالکل ٹھیک ہے اسامہ صاحب. ناظرین یہ جو ہے اسامہ صاحب نے نکشترا ماسٹری کورس جو ہے 30 دن کا وہ شروع کیا ہے, اور اس کی میں اپنی جو کمیونٹی ہے یوٹیوب کی اس کے اوپر میں ڈال رہا ہوں. آپ اگر نکشترا ماسٹری کورس کرنا چاہتے ہیں 30 دن کے لیے, کلاس ٹائٹل جو ہے کلاس کی جو ڈیٹیلز ہیں فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے ہوگی, 2 آورس کی کلاس ہے, 1 مہینے کا کورس ہے, اور نمبر جو ہے وہ آپ کے یہ جو ایڈ ہے اس کے اوپر دیا ہوا ہے. اگر آپ کے سیکھنا چاہتے ہیں تو رجسٹر کریں, میسج کریں, واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کریں, اور 30 ڈیز کا جو نکشترا ماسٹری کورس ہے وہ جوائن کریں. یہاں اجازت دیں, ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں. خدا حافظ.